ڈاکٹر صاحب ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگ بے تحاشا کھا لیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں اور پھر نماز پڑھ کے سوتے رہتے ہیں ظہر تک. ظہر کے بعد تھوڑی سی تلاوت کرتے ہیں اور پھر افطاری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور افطاری میں اتنا کھاتے ہیں اور پھر عشاء میں کھاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو معدے کے مسائل ہو جاتے ہیں، الٹی کے مسائل ہو جاتے ہیں، گلے کے انفیکشن کے مسائل ہو جاتے ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں، کیا تجویز کریں گے کہ سحری افطاری میں کیا کھائیں، کس طرح روٹین رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جیسے کہا بالکل ایسا ہی ہے. بنیادی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم کھانا زیادہ نہیں کھائیں گے تو روزہ رکھنا ہے، دن بھر کچھ نہیں کھانا اور ہم نے ویک ہو جانا ہے. میں یہاں بتاتا چلوں کہ کم کھانا اور خوبصورت کھانا، عمدہ کھانا جو کہ مقوی ہو، مقدار کم ہو، طاقت زیادہ دے، وہ در حقیقت روزے کی ضرورت ہے. تو سحری میں اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اسے زیادہ قوت کی ضرورت ہے، زیادہ طاقت کی ضرورت ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت میں سحری میں کھجور لازمی استعمال کریں، سحری کے وقت میں پانی کا استعمال بھی رکھیں اور سحری میں دہی کا استعمال کریں. ایسی غذا کھائیں جو کہ قوت زیادہ دے دے، مقدار کم ہو. اور افطار کے وقت میں جو سب سے عمدہ ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ کھجور سے اور پانی سے روزہ کھولیں اور اس کے بعد پھر یہ نماز ادا کریں. نماز ادا کرنے کے بعد پھر یہ جو ٹریڈیشنل افطاری چل رہی ہے وہ کھائیں. بے شک انہیں کچھ نہیں ہوگا. جب معدہ خالی ہوتا ہے اور معدہ خالی ہونے کی وجہ سے فوری طور پر اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے تو اس کا فنکشن اپنے نارمل فنکشن سے بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، اور اس کے سٹریس کی وجہ سے. اور جب سٹریس ہوتا ہے معدے کے اوپر اور پھر اس کا فنکشن کم ہوتا ہے تو پھر خوراک ہضم بھی نہیں ہوتی اور خوراک جزو بدن بھی نہیں ہوتی. جبکہ روزہ اٹ سیلف جسم کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے، یہ کمزوری پیدا نہیں کرتا. تو اس اعتبار سے ہمیں اپنی غذا کو نبوی غذا کے اوپر لے کر آنا چاہیے. اور نبوی غذا میں واقعتاً ہمارے یہ جو روزے کا ٹریڈیشن ہے، روزے کا جو ہمارا کلچر ہے، کھجور کے ساتھ روزہ کھولنا، پانی کا استعمال کرنا، یہ بہت عمدہ اور بہت خوبصورت ہے. چونکہ انسان جب بھوکا ہوتا ڈاکٹر ہے صاحب تو آپ جو بات کر رہے ہیں نا کھجور کھائیں اور پانی، اور سحری میں بھی افطاری میں بھی، ہماری نئی جنریشن ہے جو نوجوان ہیں وہ تو سحری میں کھاتے ہیں کھجلا، پھینیاں اور پراٹھے. اور پھر افطاری کا جو وقت ہوتا ہے مساجد میں آج کل بڑے شہروں میں کراچی وغیرہ میں وہ 15 منٹ ہوتا ہے. 15 منٹ میں سموسے اور فروٹ چاٹ، چنا چاٹ اور اچھا خاصا جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ کھاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر نماز کے بعد پھر کھانا اور پھر یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. پوری رات کھاتے رہتے ہیں اور پورا دن سوتے رہتے ہیں. مول صاحب اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک کھانا ہے مزدور کا اور ایک کھانا ہے ذہنی کام کرنے والوں کا. اگر کوئی فرد اتنا زیادہ جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے اور اپنے جسم کو اتنی مشقت میں رکھنا چاہتا ہے، پھر اس کو چاہیے کہ وہ قیام اللیل کا اہتمام کرے، ورنہ تو وہ اپنے روزے کو بھی خراب کرے گا، اپنی راتوں کو بھی خراب کرے گا. تو یہ ایک ہمیں اپنا سینس ڈیولپ کرنا چاہیے. ہمیں اس خوف سے اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ کھائیں گے تو شاید ہمیں طاقت ملے گی. مقدار کم کھائیں اور عمدہ خوراک کو ہم اپنی خوراک کا حصہ بنائیں. بھلے وہ کھجلے کھانا چاہتے ہیں، پینیاں کھانا چاہتے ہیں، سموسے کھانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل کھا لیں، لیکن اس کے لیے ترتیب جو ہے وہ اختیار کریں. مقدار کم لیں اور چبا کے کھائیں. مقدار کم لیں اور چبا کر کھائیں. اگر یہ اس طرح سے کھائیں تو اپنی زبان کو ہر طرح کے ذائقے سے مزین کریں، کوئی ایشو نہیں ہے. 10 طرح کے کھانے کھا لیں لیکن مقدار بھی کم ہو اور چبا کے کھائیں تو انشاءاللہ ان کے مسائل نہیں آئیں گے. رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درس قرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان
सोशल मीडिया पर सबसे कदीम और सबसे रिलायबल ब्रांड www.darsequran.com